گرامی قدر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی مکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انعم اللہ تعالی علی عبد من نعمت فقال الحمد للہ الا ادى شکرها فإن قالها الثانیة جدد اللہ له ثوابها فإن قالها الثالثة غفر اللہ له ذنوبه۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندے پر نعمت فرمائے، کوئی نعمت عطا کرے، تو وہ اس نعمت کے لیے کیا کہے؟ الحمدللہ۔ کیا کرے؟ الحمدللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب نعمت سے نوازنا اور بندے کا الحمدللہ کے ذریعے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا، تو اور پھر اگر اللہ رب العزت نے وہ نعمت دوسری بار بھی عطا کی، اس نے یہی کلمہ کہا، کیا؟ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ پھر رب کریم نے تیسری بار بھی یہی نعمت عطا کی، تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نعمتیں بھی بندے کو مل رہی ہیں، لیکن نعمت کے حصول میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو رب کریم اس کے الحمدللہ کہنے پر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جامع صغیر کی حدیث مبارکہ تھی، اور شعب الایمان للبہقی میں بیان ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انعم علیہ نعمت فلیحمد اللہ ومن استبطأ الرزق فلیستغفر اللہ ومن حزبہ امر فلیقل لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر کوئی انعام کیا جائے، جس شخص پر کوئی انعام کیا جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، الحمدللہ۔ یہ تمام تعریفیں رب کریم کے لیے، تمام تعریفیں رب کریم کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، تو حمد کرنی چاہیے۔ اور جس شخص کے رزق میں تاخیر ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے۔ کسی کا معاملہ رزق کے معاملے میں تنگی والا ہو گیا، تاخیر سے کاروبار نہیں صحیح چل رہا، تو اس کو اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ استغفار کرنا کیا ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پہ جاتے نا، ایصال ثواب کی محافل پہ، ختم چیلم ہے یا اور کوئی پروگرام ہے، تو وہ ایک لسٹ دیتے ہیں ایصال ثواب کی، اس میں لکھا ہوتا ہے جی 1,00,000 بار استغفار۔ اب میں نے ان سے پوچھا جی استغفار کیا پڑھا ہے؟ جی کہتے جی استغفار استغفار استغفار۔ بھئی استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ کہنا۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ پڑھنا، اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنا۔ استغفار تو مصدر ہے باب استفعال کا، ٹھیک ہے نا؟ استغفر یستغفر، استغفار، تو یہ استغفار کا معنی ہے بخشش مانگنا۔ تو صرف استغفار نہیں پڑھنا، اپنے گھروں میں اصلاح کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ استغفار کرنا چاہیے، استغفار کا مطلب ہے توبہ مانگنی چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دامن جھکا کر، دامن پھیلا کر، نگاہیں جھکا کر اللہ رب العزت سے بخشش کے طلبگار ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ یہ کلمات ہیں، ہم بچوں کو جو کلمے پڑھاتے ہیں ان میں سے یہ ایک کلمہ استغفر اللہ، میں بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفار باب استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نستعین، ہم مدد کے طلبگار ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ عربی میں جو باب استفعال ہوتا ہے نا، اس میں طلب کا معنی، چاہنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو استغفار بخشش طلب کرنا، بخشش طلب کرنا۔ تو یہ نہیں کہنا کہ آپ صرف لفظ کلمہ استغفار استغفار کی آپ تسبیح کرتے رہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں مانگ کیا رہا ہوں۔
تو اس واسطے یہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں ان کی بھی یہ اصلاح کرنی ہے کہ استغفارہ پڑھتے کیا. کیونکہ یہ تو میرا 2-3 بار میرے ساتھ یہ ہو گیا نا واقعہ. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ اتنے لاکھ بار استغفار لکھا ہے، کیا پڑھتے رہے؟ کہتے یہی استغفار 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 اتنے لاکھ بار پڑھا. بھئی اس کا مقصد ہی کوئی نہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ بخشش طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، بخشش طلب کرنا. یہ بھئی یہ تو یہ بیان کر رہے، صرف معنی بیان کر رہے بخشش طلب کرنا. وہ تو طلب کار ہی نہیں رہے. نہیں، بخشش طلب کیسے کی جاتی ہے؟ استغفر اللہ، اے اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں سارے گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہوں. تو جس بندے کے رزق میں تاخیر ہو، جس بندے کے رزق میں تنگی آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. اب استغفار کیسے کرے گا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پورا کلمہ نہیں میرے کسی ساتھی کو آ رہا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے ہاں مشہور ہوتا ہے نہیں، استغفر اللہ تو تب پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ کوئی بری بات کہتا ہے نا تو پھر کہتے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ. جب کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے نا تو ہم فوراً. اب اس کا معنی بھی کیا ہے کہ جو تو نے کہا ہے نا وہ برا کہا، اللہ تعالیٰ اس سے بخشش طلب فرما لے. استغفر اللہ، اے میرے رب یہ جو کہہ رہا ہے یہ اچھا نہیں کہہ رہا، اس کے کہنے پہ میں تیری بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں، بخشش طلب کر رہا ہوں. اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اسے بھی معاف کر دے. تو تب استغفر اللہ کہا جاتا ہے. جب کوئی بندہ گناہ دیکھ لیتا ہے، کوئی بدی دیکھ لیتا ہے، کوئی برا دیکھ لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ. تو یہ استغفار کرنا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہقی کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ استغفار میں کثرت کرے. کیا کرے؟ وَمَنْ حَزَبَهُ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور جسے کوئی مشکل امر لاحق ہو گیا، کوئی معاملہ کاروبار کا ہے، زندگی کا ہے، گھر کا ہے، بڑی مشکل آ گئی، حال ہی نہیں ہو پا رہا، تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اسے کہیے چاہیے کہ وہ کیا پڑھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ آسان سا کر. جس کو کسی معاملے میں بھی مشکل آ گئی، کاروبار کے لحاظ سے، اس کے زندگی کے معاملات کے لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے، کہیں پہ اس کو مشکل آ گئی، حال ہی نہیں ہو رہا مسئلہ، تو اسے چاہیے کیا کرے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. کیا کرنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات کی کثرت کرنی چاہیے. اور عزیزان گرامی قدر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انعم اللہ علیہ نعمتا فاراد بقاءها فلیکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اکبر. یہ معجم کبیر کی حدیث مبارکہ ہے، امام طبرانی نے نقل کیا کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کسی نعمت کا انعام فرمائے اور اس کی بقا کا ارادہ رکھتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو نعمت عطا کی وہ چاہتا کہ یہ نعمت ہمیشہ میرے پاس ہی رہے، وہ نعمت میرے پاس ہی رہے، مجھ سے چھین نہ جائے، دور نہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کرے. کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ آسان سا جملہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ اونچی آواز سے ذرا بولے نا، یاد بھی ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات کی کثرت کرے، اللہ رب العزت اس کے نعمت جو دی ہے اس کے ضیاء وہ اس کے پاس محفوظ رہے. اور عزیزان گرامی قدر، ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے نظر بد سے